بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، سیرت طیبہ کا ایک اہم پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک اہم نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دعاؤں سے معمور کریں، ہم دعاؤں کا معمول بنائیں۔ دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر بنیادی طور سے تقسیم کیا جائے تو دو طرح کی دعائیں ہیں۔ بعض دعائیں وہ ہیں جو کام کے ساتھ اور وقت کے ساتھ منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، نکلے تو کون سی دعا پڑھیں۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، داخل ہو تو کون سی دعا ہم پڑھیں، نکلے تو کون سی دعا پڑھیں۔ ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں، جب سوئے تو کون سی دعا پڑھیں، اور جب اب نیند سے بیدار ہو تو کون سی دعا پڑھیں۔ ہم اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو کون سی دعا کے ساتھ ملے، کس طرح ملے۔ ہمیں چھینک آئی تو کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں جمائی آئی تو کیا پڑھنا چاہیے، ہم اونچائی پر چڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہم اونچائی سے اتر رہے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اوقات کے ساتھ اور عمل کے ساتھ خاص ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہمیں مستقل پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے کی تعبیر کو تو میں صحیح بھی نہیں کہتا ہوں، وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ پڑھنا الگ ہوتا ہے، مانگنا الگ ہوتا ہے۔ پڑھنے میں تو طوطا جس طرح رٹا کوئی چیز طوطے کو رٹا دی جاتی تو طوطا بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے پڑھنا۔ جس طرح بچے سبق یاد کرتے فٹافٹ پڑھنا شروع کر دیتے، نہیں، دعائیں پڑھنا نہیں، دعائیں مانگیے۔ مانگنے میں گریوزاری ہوتی ہے، مانگنے میں تواضع انکساری ہوتی ہے، مانگنے میں اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینا ہوتا ہے، اپنی اہمیت کو بھلا دینا ہوتا ہے۔ تو دعائیں مانگیے اور خوب مانگیے۔ کون سی دعائیں مانگی جائیں؟ اپنی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے دعا مانگیے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور ایک دو نہیں، سینکڑوں دعائیں قرآن میں آپ مانگیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ اپنے شہر کے لیے دعا مانگے، آپ اپنی آل اولاد کے لیے دعا مانگے، آپ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے۔ آپ دعا مانگیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی دعائیں وارد ہیں۔ وہ دعائیں جو اوقات کے ساتھ خاص ہیں، شام ہو رہی کون سی دعا پڑھنا، صبح ہو رہی کون سی دعا پڑھنا، مرغ کی آواز ہم نے سنی کون سی دعا پڑھنا، کتا بھونک رہا ہے، گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے کون سی دعا پڑھنا۔ ہمیں شریعت نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور وہ دعائیں جسے پڑھنا نہیں کہتا، مانگنا کہتے ہیں ہم، جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نمازوں کے بعد دعائیں مانگیے، نفل پڑھ کے دعا مانگیے، قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگیے، تہجد کی نماز میں دعا مانگیے، رات کے آخری پہر میں دعا مانگیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں دعاؤں کی مارکیٹ میں بھری پڑی ہے۔ اے کاش ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم جس طرح اپنے پیسوں کو دیگر ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، دعائیں سیکھنا، دینی تعلیم سیکھنا، کسی کے سامنے جا کر دینی معلومات حاصل کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی سیرت کا پیام ہے، یہ بھی سیرت کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو دعائیں سناتا اور پڑھ کے سینکڑوں دعائیں میں آپ کو ابھی بتا سکتا تھا، لیکن اس مختصر وقت میں وہ دعائیں بتائی نہیں جا سکتی پوری، اور آپ سن کر انہیں پوری طرح یاد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، ائمہ مساجد سے، مؤذنین سے، اساتذہ سے آپ ربط قائم کریں، آپ کتابیں خریدیں، دعائیں یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ اگر ان دعاؤں کو یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ دعاؤں کا اثر دیکھیں گے۔ دعاؤں کے اثرات اس انداز میں ہوئے ہیں، اس انداز میں ہوئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کی عقل میں وہ بات آ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔
دعا تو آپ کسی زبان میں ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے، زبان نبوت سے جو الفاظ نکلیں ان الفاظ میں نور ہوتا ہے، وہ الفاظ جوامع الکلم ہوتے ہیں، وہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی کا سمندر ہوتا ہے۔ لہذا ان الفاظ میں اگر دعا مانگا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے، ان الفاظ میں دعا مانگی جائے جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، تو یقیناً اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ اور اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، یاد کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔